وائی فائی جب سے گھر میں لگی وائی فائی نہیں بے حیائی تھی. 2,000 روپے کا میرے سمیت سارے پیکج کراتے ہیں. باپ کھانس کھانس کے تھک گیا, ماں کھانس کھانس کے تھک گئی, دوائی کے اس کے پاس پیسے نہیں. رات کو اسے دن کے, یہ بدبخت نہیں تو کیا, اسے دن کے اجالے میں اللہ کا گھر نظر نہیں آتا, رات کے اندھیرے میں پیکج والا نظر آ جاتا ہے. بابو جی میں دنیا پھرتا ہوں, ابھی بھی ایک ملک میں جا رہا ہوں, یقین جانو مولانا, اللہ اکبر. یہاں سے میں جونسبرگ گیا, جونسبرگ سے میں ڈربن گیا. ایک دن جمعرات کو یہاں سے ہم سوار ہوئے, پہلے ابو دھابی پہنچے, ابو دھابی سے میرے عزیزو جونسبرگ پہنچے, وہاں سے 1.5 گھنٹے کی فلائٹ سے ہم ڈربن پہنچے, جمعہ پڑھایا. شام کو ایک مسجد کے اندر درس تھا. جب مولسا مسجد کے اندر انٹری ہوئی تو 3-4 لمبے لمبے میز پڑے ہوئے تھے, اور ان میزوں کے اوپر جوتے نہیں تھے, ٹوکن جوتوں کے نہیں تھے, ٹوپیاں نہیں رکھی ہوئی تھی. آئی فون, سیمسنگ بڑے بڑے 4-4 5-5 لاکھ کے سینکڑوں موبائل رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے, یہاں موبائل بکتے ہیں کہ مسجد کے اندر ناٹ الاؤڈ, مسجد کے اندر موبائل نہیں جاتا. تو میں نے کہا کیوں, کہ مولانا مسجد ہے قریب نہیں, گھر بہت دور دور ہیں, 15-16 20 ہیں, اس لیے لوگ کہاں گھر موبائل رکھ کے آئیں, دفتر سے آفس سے آتے ہیں موبائل میز پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا میاں بتا تو صحیح, اللہ اکبر, یہاں موبائل رد و بدل تو نہیں ہوتا؟ کہ مولانا اللہ کی قسم جب سے ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے کہ بھائی ہم نے مسجد کے اندر موبائل کی گھنٹی ہی نہیں سنی ہے. میں نے کہا اللہ میں کیا کروں, میرے پاکستان کو کس کی نظر لگ گئی, کلمہ پڑھنے والے نبی کے نمازیوں کو کس کی نظر لگ گئی, یا 5 لاکھ روپے کا موبائل گم نہیں ہوتا, وہ 200 روپے کا جوتا ہی نہیں ملتا ہے. نہیں یقین آتا ابھی میرے عزیزو, جلسہ ختم ہوگا دیکھ لینا, کوئی قرار بیٹھا ہوا, کوئی ہندو بیٹھا ہوا, کوئی سکھ بیٹھا ہوا, کیا یہودی بیٹھے ہوئے, عیسائی بیٹھے ہوئے, سب نے کلمہ پڑھا, سارے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سننے سلسلہ نبی کا ہے, سیرت مصطفیٰ, شان صحابہ سن کے آئے, نتیجہ یہ نکلا کے بعد میں جوتے ہی غائب ہو گئے. ہنسنا منع ہے میری تقریر کے اندر, اللہ کی طرف تعلق بناؤ, رجوع اللہ سے کرو. کئی مدرسوں کی کارگزاری, خدا پاک کی قسم, خیرات کا کھانا کھلانے والی وہ تسلیاں غائب, پانی کے گلاس غائب, لوگوں کی سائیکلیں موٹر سائیکل, کیا تھوکتا ہوگا پوری دنیا کا کفر. کتنی خاموش محنت تھی, اور لوگوں چور ہمارے گھر میں آیا, نہ شور شرابہ کیا, نہ تالا توڑا, نہ کنڈے توڑے, سونا چھوڑ کے چلا گیا, اور میرے محترم دوستو چاندی چھوڑ کے چلا گیا, ڈالر کے اندر پاؤنڈ کے اندر کرنسی چھوڑ کے چلا گیا. لیکن ہائے آپ کی میری غیرت کو لے کے ہی چلا گیا, آپ کی میری حیا کو لوٹ کے چلا گیا, آپ کی میرے راتوں کے سجدے لے کے چلا گیا. آج ذمہ داری سے مدرسہ کے اندر بیٹھ کر یہ پرانا مادر علمی ہے, یقین جانو اللہ اکبر, سادات کی دعائیں ہیں اور سادات کی اللہ کے قرآن کے ساتھ وفائیں. محترم دوستو بزرگوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تم جہاں چلے جاؤ, جتنے مرضی تعویذ لے آؤ, جتنی مرضی تم جا کے ٹکرے مارو, آؤ میں تبدیلی تمہیں بتاؤں. آدمی دل کے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے. جو آدمی دل میں سکھ چاہتا ہے وہ رات کے اندھیروں میں اپنی آنکھوں کے چراغ میں آنسو روشن کر لے. اللہ کی قسم, جو رات کے اندھیرے میں اپنی آنکھ کے آنسو کے چراغ جلائے گا, اللہ اس کے دن کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل فرمائے گا. اور اتنی بڑی بدنصیبی کی بات, حضرت شاہ صاحب مجبوری ہے ناراض نہ ہونا, حق کہنے سے ڈروں گا نہیں, چندہ تو میں نے مانگنا ہے. ہائے اللہ, اہل تقوی نے, اہل علم نے, قرآن ایمان پر ایمان رکھنے والے نے, اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے نے, جب رات کے اندھیرے میں اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا, اللہ نے دینداروں کو دن کے اجالے میں علماء دنیا داروں کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ میری 1 من گندم بوری اکٹھی کرنا شان تھی, منتیں کرا کے 5-5 ہزار روپے, اللہ اکبر, رات کے اندھیروں میں خدا کو رو کے دکھاتے, دن کے اجالے کی بہاریں اللہ قدموں میں لا کے ڈال دیتا. اور بھائی بدنصیبی یہ نہیں کہ رمضان میں ہمارے بچے تہجد کی نماز نہیں پڑھتے, بدنصیبی یہ کہ فرض نماز ہی نہیں پڑھتے. 2 باتیں آپ سے اور کر کے جاؤں گا, فقیر کو یاد کرو گے, زندگی کا پتہ کوئی نہیں, انشاءاللہ دوبارہ یہاں نہیں تو وہاں ملاقات ضرور ہوگی. کہنے لگا او فقیرہ, او جسم پہ دبے والا, تو صحیح کہہ کے گیا تھا. او لوگوں, سارا دن دکان پہ بیٹھے نہیں تھکتے, کاروبار کرتے نہیں تھکتے. آج ذمہ داری سے قسم دے کے کہتا ہوں, وعدہ دے کے جاؤ, 2 کام کرنے ہیں. آپ نے روزانہ 5 منٹ کے لیے, جب آپ کے سارے بچے چیمے کرتے گھر کے اندر ہوں, بیوی بھی کام کاج سے فارغ ہو, آپ نے 5 منٹ مصلی پہ بیٹھ کے دکھانا ہے. دکان پہ بچے نے آپ کو بیٹھے دیکھا, دوستوں کی محفلوں میں بیٹھے دیکھا, سنوکر تاش کھیلتے ہوئے دیکھا, لوڈو کھیلتے ہوئے دیکھا. کتنی بدنصیبی اولاد نے باپ کو مصلی پہ نہیں دیکھا. اللہ اکبر, جب روزانہ مصلی پہ بیٹھو گے تو آپ کا بچہ, آپ کی بچی آپ سے پوچھے گی, بابا یہ کیا چیز ہے, اس پہ یوں کیوں بیٹھا ہے؟ کہ بیٹا دکان پہ بیٹھتا ہوں, دنیا کا مال ملتا ہے, اور یہاں بیٹھتا ہوں خدا بھی ملتا ہے, خدا کا مصطفیٰ بھی مل جاتا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, قرآن کریم پڑھنا ہے یا نہ یہ علیحدہ میٹر ہے, ہم پڑھے ہوئے نہیں علیحدہ بات ہے تو بدنصیبی. اور آج مدرسے کا طالب علم
مدرسے کا طالب علم، مدرسے کا طالب علم اس کتاب کے، اس علم کے حاصل کرنے میں آرام چاہتا ہے؟ اللہ کی قسم اس تعلیم کو اللہ نے آرام کے ساتھ جوڑا ہی نہیں. جب تک مشقت نہیں اٹھائیں گے یہ تعلیم نہیں آئے گی. دوسری وحی، میرا نبی جہاں وہی وہی آئی، نبی عائشہ کے بستر پر وہی، نبی بدر میں وہی وہی، نبی میرے عزیز و عہد کے اندر وہی وہی پہنچی قرآن کی. لیکن پہلی وحی کے لیے اللہ کو کیا خدیجہ کا گھر پسند نہ آیا، خدیجہ کا بستر پسند نہ آیا، بیت اللہ کا صحن پسند نہ آیا. اللہ نے پہلی وحی کے لیے اپنے نبی کو غار حرا میں بلایا. 1450 سال گزر جانے کے بعد میرے محترم دوست بزرگوں، آج بھی اس غار کے اوپر چڑھنا کم از کم جوان آدمی کو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. بوڑھا میرے جیسا تو چڑھ نہیں سکتا. کتنی مشقت ہے، اٹھا کر اس غار کے اندر میرا نبی جایا کرتا تھا. آج میرے عزیزو جو آج کے دور میں جانا بھی آسان نہیں ہے. پہلی وحی کے لیے میرے نبی کو وہاں بلایا. میرا نبی 1400 سال کے بعد مدرسے کا تعلیم سولتے دیکھے گا، نرم گدے اے سی کی ہوائیں دیکھے گا، اور کھانے میں فریجوں میں بکرے کا گوشت دیکھے گا. اسے کہہ دینا یا تو گوشت ملے گا یا اللہ کا قرآن ملے گا. اگر خدا کا قرآن چاہتا ہے تیرے سینے میں آ کے محفوظ بن جائے تو تجھے مدرسے کی سوکھی روٹی دال سے یاری لگانی پڑے گی، تجھے زمین پہ لیٹنا پڑے گا، تجھے اپنے کپڑے اپنے بستر بچھانے پڑیں گے، کپڑے دھونے پڑیں گے. کیونکہ پہلی وحی کے لیے قرآن خدیجہ کے گھر میں نہیں آیا. قرآن سینے میں اتارنے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو غار حرا میں بلایا. کہاں سے لاؤں؟ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ علیہ کہاں سے لے کے آؤں؟ مرد قلندر دارالعلوم دیوبند کے اندر جب یہ پڑھنے کے لیے آئے، استاد نے کہہ دیا، مدرسے کے محتمم نے کہہ دیا کہ میاں کھانا سوکھی روٹی تو ملے گی لیکن ہمارے پاس بستر کا انتظام نہیں. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند کی گلی میں چلے گئے اور آپ نے دیکھا کچرے کے ڈھیر پر، کوڑے کے ڈھیر کے اوپر ایک کمبل پھٹا ہوا کسی نے میرے عزیز و برا کمبل پرانا سمجھ کے پھینک دیا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کمبل اٹھا کے لے، اتنے موٹے سراخ تھے، نہ قابل استعمال تھا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ کمبل دھویا اور دھونے کے بعد پاک کیا. 15 سال اس کمبل کے اندر ہی گزار دیے. فرمایا او لوگو، گرمی کے موسم میں نیچے بچھا لیا کرتا اور رات کو یہ کمبل سردی میں اوپر اوڑھ لیا کرتا. اور لوگو، میں نے پھٹا ہوا بستر تو استعمال کیا، نہ اللہ کا قرآن چھوڑا نہ محمد کا فرمان چھوڑا. نتیجہ یہ نکلا او لوگو، جب زندہ تھا تو خانقاہ پہ لوگوں کا ہجوم تھا، اب دنیا سے چلے گئے، آسمان سے قبر کے اوپر فرشتوں کا نور آ رہا ہے. قرآن والا ہو، رسول ہو. دوسرا فیصلہ، روزانہ اپنے گھر میں تھوڑی دیر قرآن پاک لے کے بیٹھا کریں. آج نہیں کل، پوتا دوتا بیٹا بیٹی بھانجا بھانجی بھتیجا بھتیجی کوئی تو ہوگا جسے احساس ہوگا کہ ابو اتنی دیر سے یوں کیوں لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو چلو 10 میں تو ایک پوچھے گا ابو یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کہنا بیٹے جو اسکول تو اتنا بڑا بستہ لے کے جاتا ہے، اگر اس کو پڑھیں تو دنیا مل جاتی ہے، دنیا کا مال مل جاتا ہے. اگر اس کو پڑھیں خدا بھی مل جاتا ہے، آمنہ کا لال بھی مل جاتا ہے. اس کو پڑھنے سے دنیا کی کامیابی ملتی ہے اور اس کو سینے سے لگا کے آخرت کی کامیابی ملتی ہے. بدنصیبی یہ نہیں کہ 18 سال 20 سال 30 سال ہو گئے اور لوگوں ہمارے بچوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا، ہائے ہائے ہمارے گھر کے اندر حافظ کوئی نہیں. بدنصیبی یہ کہ اللہ اکبر 20 سال گزر گئے، عام دن تو دور کی بات، رمضان کے مہینے میں بھی ہمارے بچوں نے قرآن پاک کھول کے ہی نہیں دیکھا ہے. بدنصیبی یہ نہیں کہ ہمارے بچے نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے. بدنصیبی یہ او لوگوں ہمارے گھر کے اندر جا نماز بچھانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت شاہ صاحب 5-7 دن 8 دن سے تقریباً ایک بات دل کے اندر اتنا مجھے تنگ کر رہی ہے، اتنا پریشان کر رہی ہے، میں رات کو بھی جہاں چپکے سے موقع مل اللہ کے آگے روتا ہوں، یا اللہ معاف کر دینا، اس پکڑ سے مجھے نکال دے. جو مسجدوں کے اندر کرسیوں کی لائن ہے، ہٹے کٹے 4-4 میل شوگر کے لیے سیر کرنے جاتے ہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں، دکان پہ 12 گھنٹے کھڑے ہو کے سودا بیچتے ہیں، 18 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، اور بھی انہیں درد نہیں ہوتا. سجدہ کرنے جائیں تو گھٹنوں کے اندر درد ہو جاتا ہے. میں بھی مریض ہوں میرے دوستوں، صرف جمعے کی نماز پڑھاتا ہوں، باقی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں. اچانک ایک دن میرے عزیزوں خیال آیا، اللہ ہر جلسے میں جاتا ہوں کوئی تاریخ کوئی کا دکا مس ہو جائے علیحدہ بات ہے، اللہ جلسے میں جانے کی توفیق نہیں چھینی، روٹی کھانے کی توفیق نہیں چھینی، یا اللہ استنجے پیشاب کی توفیق نہیں چھینی. اے اللہ کیا ناراضگی ہو گئی کہ آپ نے میرے سے سجدے کی توفیق چھین لی. 600 بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور عبد الحنان سے بیٹھا ہوتا ہے. تمہیں پتہ ہے جب سجدے کے اندر سر ہوتا ہے اللہ آسمان کے فرشتوں کو دکھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو اب میں اس کا کیا کروں، اس سے اور زیادہ عاجزی انکساری کیا ہوگی، اس سے اور زیادہ کیا اس کا گرنا ہوگا. اے بندو تم کیوں نہیں دیکھتے، اے آسمان کے فرشتوں بتاؤ میں اس کے ساتھ کیا کروں. یہ بندے نے سجدہ نہیں کیا ہوا، اپنا سر میرے قدموں میں اوپر رکھا ہوا ہے. اب بھی میں اس کو عذاب دوں، میں اللہ کی حیا میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. میرے محترم دوستوں بزرگوں، کرسیوں پر نماز پڑھنے والوں کم از کم رویا تو کرو. اے اللہ آپ نے سجدے کی ملاقاتیں کیوں چھین لی؟ یاد رکھنا مشتبہ مال جب تک بلاک نہیں کرو گے، ڈکا نہیں لگاؤ گے، مشتبہ مال میرے عزیزو. آج شاہ صاحب بندے کہتے ہیں ہماری روزی حلال کی کیا حرام کی.
میں کون ہوتا ہوں فتویٰ دینے والا؟ میں کہاں سے الیکٹرک کانٹا لے کے آؤں؟ میں کہاں سے ترکڑی وٹا، کہاں سے ترازو لے کے آؤں؟ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، معاف کر دینا، غلط تو میری اصلاح فرما دیجیے گا۔ کہنے کہ بتاؤ مولوی صاحب روزی حلال کی کہ حرام کی؟ میں نے کہا کھانا کتنے وقت کھاتے ہو؟ کہا 3 وقت، چاہے 5 وقت، شربت بوتل سمیت، یہ تو علیحدہ ہی بات ہے۔ میں نے کہا کھانا کھانے کے بعد اذان کی آواز آتی ہے، نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، اللہ کے گھر میں جانے کو دل کرتا ہے، قرآن سامنے پڑھا ہوا پڑھنے کو دل کرتا ہے، توبہ کرنے کو دل کرتا ہے، آنکھ کی حیا بچانے کو، سچ بولنے کو، سودا پورا دینے کو دل کرتا ہے، تو سمجھ جو اندر لقمہ گیا وہ حلال کا گیا ہوا ہے۔ اگر نہ افطاری سحری کرنے کے بعد روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، اور لوگوں جمعۃ الوداع تو کیا عید کی نماز پڑھنے نہیں گیا، اور لوگوں بہو بیٹی دوسرے محلے کی بیٹی کی آنکھ میں تمیز نہ ہوئی، سارا دن دکان پہ جھوٹ بولا اور سارا دن ناپ تول میں کمی کی، تو میرے بابو کپڑے تو تیرے نئے ہیں لیکن لقمہ سڑا ہوا حرام کا تیرے اندر چلا گیا۔ یہ مائک ہے میرے سامنے، میں بیان کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے اس میں ارتھ ہو۔ اگر یہاں میں ہوٹ لگاؤں گا ہلکا سا کرنٹ یہاں لگا، پورا جسم جو جوڑ کے رکھ دے گا۔ جب مشتبہ مال حرام لقمہ اندر جاتا ہے، اٹیک دل پہ ہوتا ہے، رب اکبر کی قسم روح دماغ دل سینے چہرے کو یہ بے نور کر کے دیکھ کر سکتا ہے۔ اور لوگوں لقمہ حلال کا رکھنا، خدا کے واسطے نہ کسی کی افطاری کا بیڑا غرق کرنا، نہ اپنی سحری کا بیڑا غرق کرنا۔ امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، ایک دن نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سلام پھیرا، بڑے پریشان، افسردہ رنجیدہ ہو گئے۔ کس نے کہا ہے امام الاولیاء کیا ہوا؟ فرمایا آج پوری نماز کے اندر مجھے خشوع خضوع نہ ملا، پوری نماز میں سجدے میں قیام میں مجھے لذت ہی کوئی نہ آئی۔ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دسترخوان پہ نظر ڈالی، جو آج سارا دن میں نے کھایا تھا، کہ مشتبہ 2 نمبر مال تو اندر نہیں چلا گیا؟ فرمایا نہیں الحمدللہ لقمہ حلال کا گیا۔ پھر میں نے اپنے کھدر کے کپڑوں پہ نظر ڈالی، اللہ کا شکر ہے کپڑا بھی میرا حلال کا تھا۔ پھر پگڑی کے نیچے میں نے بالوں پہ نظر ڈالی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو سر کے بالوں کو تیل لگایا وہ مشتبہ مال کا تیل لگا ہوا تھا، تیل بالوں کو لگا، اس مال مشتبہ نے جو سر کے ساتھ جا کے ٹکرایا، اس نے نماز کے سجدوں کی لذت کو ہی چھین لیا ہے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ اکبر، افطاری سحری میں، دینے میں، بیچنے میں، خریدنے میں خیال کرنا۔ یہ مہینہ میرے دوستو بزرگوں، اللہ اکبر، کمانے کا مہینہ نہیں، خدا کو پانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جنت پانے کا مہینہ ہے۔ روزہ برکت والا، رحمت والا، اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ سارے نبیوں کے سردار مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا جرمٹ آپ کے دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اشارہ فرمایا وہ آ گیا، صحابہ نے مڑ کے دیکھا، آپ نے پھر فرمایا وہ آ گیا، صحابہ نے مڑ کے دیکھا، پھر فرمایا وہ آ گیا، صحابہ نے مڑ کے دیکھا، یا رسول اللہ کون آ گیا؟ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا مبارک ہو، رمضان آ گیا۔ او لوگوں، راتوں میں جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو اور دن کے اجالے میں، افطاری میں، سحری میں جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، میرے دوست بزرگوں، اپنا کھانا حلال، اپنا لباس پاکیزہ بنائے۔ آج یہ عورتیں جو پردے پہ بیٹھی ہیں، نیا پیکیج دے کے جا رہا ہوں، نیا گفٹ دے کے جا رہا ہوں، کوشش کرنا سحری میں، افطاری میں خود اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا۔ اگر گھر کے اندر 10 افراد ہیں، گھر کے اندر 10 افراد ہیں، گھر کے اندر 10 افراد ہیں، اگر آپ کی گھر والی، آپ کی بہن روزے کے لیے ان کی افطاری سحری کا انتظام کرے گی، ان کے کپڑے دھوئے گی، ان کے بستر بچھائے گی، اسے جا کے پیغام دو۔ عبدالحنان نے ایک پیغام دے کے گیا، کپڑے تو دھو کے دے، استری کر کے دے، افطاری سحری تو کر۔ یہ پہننے والا، کھانے والا جتنا درود شریف پڑھے گا، جتنا ذکر کرے گا، جتنی نمازیں پڑھے گا، اعتکاف بیٹھے گا، جتنی تراویح کے سجدے کرے گا، محنتیں وہ کرتا رہے گا، بیٹھے بیٹھے ثواب تیرے کھاتے میں آتا رہے گا۔ لعنت فرمائی اس عورت پر جو لڑے، لعنت فرمائی اس عورت پر جو کوسے، جو اپنی اولاد کے لیے بددعا کرے، بڑوں نے لعنت فرمائی اس عورت پر۔ اور ایک جگہ دو علماء کرام نے فرمایا کہ جو عورت نماز پڑھے، نماز کے بعد دعا کرے، پاکستان، افواج پاکستان، انتظامیہ پاکستان، عافیہ صدیقی، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے اور اس دعا میں اس کے شوہر کا حصہ نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت، جو عورت نماز کے بعد شوہر کے لیے دعا نہ کرے، اللہ ایسی عورت کی نماز ہی قبول نہیں کرتا ہے۔ ہائے ملاقاتیں میرے عزیزوں گھروں کے اندر میاں بیوی کی ہوتی تھی، بد نصیبی، بے حیائی کے جال جو بچھا ملاقاتیں عدالتوں کے اندر ہو رہی ہیں۔ کیوں شرم نہیں آتی؟ بیٹی کے باپ کو کیوں شرم نہیں آتی؟ کہندا کوئی نہیں، اگے وی کھاندے پہنے کو اور کھا لے گی، سانو طلاق دے، ڈوب کے مر جاتا۔ تیل دل ہو گئے سیدہ فاطمہ، آؤ تمہیں سادات کے سائے میں آل بیت کا شان سناؤں۔
3 دن ہو گئے سیدہ فاطمہ کو مکلاوے گئے، شادی کیے، رخصتی ہوئی، حضور کے دل کے اندر درد ہوا، آپ کے سینے میں بیٹی کے درد نے جوش مارا، جا کے دروازہ بجایا اور پردہ ہٹایا، رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت علی کے گھر کی دیواروں کی مٹی بھر بھر کے زمین پہ گر رہی تھی، چنگیر خالی، دیگڑی خالی، آپ نے انہیں فرمایا چل مسجد نبی میں فیصلہ کراؤں گا، 2 روٹیاں تھوڑی، جبریل کو کہوں گا تجھے روٹی دے کے جائے گا، اللہ اکبر، انداز ہی بدل دیا، اپنے آنسوؤں کو ٹال دیا اور بیٹی کا چہرہ دیکھ کے فرمایا بیٹی علی کے گھر کی اتنی موجیں دیکھ کے تجھے ابا کی غریبی والا بیڑا کیسے یاد آئے گا، علی کے گھر میں موج آ رہی ہے تجھے اب باپ کی غریبی کیسے یاد آئے گی، اماں کہتی اوپر کا سانس میرا اوپر رہ گیا، نیچے کا سانس میرا نیچے رہ گیا، میں روتی ابا کے آگے سینے سے لگی، میں نے کہا ابا اگر یہ خوشحالی ہے تو غریبی بھی بتا دے، غریبی کیا ہوا کرتی ہے، فرمایا بیٹی تیرے کردار کو، تیری زندگی کی سانس کو، تیرے ہر لمحے کو، تیری صورت کو، تیری سیرت کو قیامت تک آنے والی بیٹیوں کے لیے میں نے مثال بنانا ہے، فاطمہ اس گھر کے اندر صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار، جو بچی اپنے باپ کے گلے پہ چھرے پھیرے گی کہ شادی والی رات، شادی والے دن مجھے 1 لاکھ کا جوڑا چاہیے، بیٹا کہے گا شادی والے دن برات کا مجھے 1 لاکھ کا، میں میری بیٹی امت کو کہہ دینا، امت کے علماء سے کہہ دینا کہ تیرا شادی والا لباس دکھا اور دنیا کو بتا دے 1 لاکھ روپے کا گوٹے کا جوڑا پہننے والی محمد کی بیٹی 17 پیمد والی چادر پہن کے گئی تھی، دوڑی دوڑی آئی اور آ کر اپنے ابا سے لپٹ گئی، ہائے ابا آج تو مرتی مرتی بچی، ابا آج تو پریشان ہو گئی، آپ نے فرمایا بیٹی کیا ہوا، کہا آج میرے سے علی ناراض ہو گئے تھے ابو جی، پھر میں منا لیا، حضور نے یوں دیکھا بیٹی منا لیا، کہا آج تو بڑی مشکل سے مانے، کئی دروازے پر جا کے علی مان جا مان جا، بیٹی بس یہ بتا مانا کہ نہیں مانا، کہاں ابا علی مان گیا، کہا الحمدللہ، اے بیٹی علی ناراض ہوتا اسی ناراضگی میں تو میرے گھر آ جاتی، اے بیٹی تجھے 3 وقت 2 وقت تو روٹی ملتی، خدا نہ کرے اگر تیرا انتقال ہو جاتا، اے بیٹی میں تجھے اپنی چادر کا کفن دیتا، علی کی ناراضگی کی وجہ سے میں محمد تیرا جنازہ نہ پڑھاتا، یہ میاں بیوی کا معیار بتلایا، 4 بیٹیاں، آخری بات تو میں بات کروں گا، بیٹی کون ہوتی ہے، بوجھ ہوتی ہے، نہیں، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور لوگوں کہتے ہیں کہاں ہے اس کا باپ، آج کے بعد چوکو چوپٹ ہو جا، آج کے بعد ہوش مند ہو جا، خبردار آج کے بعد تیرے بیٹے کی ساری ذمہ داریاں اللہ نے تیرے اوپر ڈال دی، جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے آسمان سے فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے کہاں ہے تیرا باپ، اور عورت سے کہتا ہے کہاں ہے تیرا گھر والا، اور ماں اور بیٹی کی طرف نظر کے کہتا ہے تو بھی کمزور، کہاں اس کا باپ، دلاسا دینے کے لیے آیا ہوں، جاؤ اس کے باپ کو بلاؤ اور کہہ دو میں خود نہیں آیا، مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے پریشان نہ ہونا بیٹی، تو نے نہیں مانگی بیٹے میں نے تجھے دی ہے، ایسے زحمت نہیں بناؤں گا، رحمت نہیں بناؤں گا، آج کے بعد بالکل پریشان نہ ہونا، تیری بچی کی ساری ذمہ داریوں کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ اللہ احمد پور سیال والوں، قرب و جوار والوں، آخری بات کر کے جا رہا ہوں، کوشش کرنا اپنی زندگی میں اپنی دھی کو اپنی زمین میں، اپنے مکان میں، اپنے جائیداد میں، اپنے بینک بیلنس میں اتنا حصہ دینا جتنا قرآن نے کہا، زیادہ دینے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر میرے عزیزوں میرے پیارو، اگر بیٹی محروم رہی اور بیٹے حصہ لے گئے، کوشش کرنا تیری جنازے والی چرپائی پہ بیٹی نہ کھڑی ہو کے روئے، اگر تیری جنازے والی چرپائی پہ بیٹی کھڑی ہو کے روئی اور اس کا ایک آنسو نکل کے تیرے کفن کے اندر چھپ گیا، رب اکبر کی قسم ہے، او لوگو دنیا کو مال بچانا آسان ہو جائے گا اور تجھے 1 گھنٹے کے لیے کفن بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ماں باپ کی کوشش کرنا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آخری بات، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جانتا، میں نے علماء کرام سے سنا، اللہ نے ان 2 آیتوں میں 4 باتوں کا حکم فرمایا اور ساری باتوں کے ساتھ 4 باتیں فرمایا، خبردار اگر ماں باپ ہیں کوشش کرنا ماں باپ کو کبھی گھور کے نہ دیکھنا، ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا کے نہیں دینا، ماں باپ کی بات کا جواب سینہ تان کے نہیں دینا، اور ماں باپ کی بات کا جواب غصے سے نہیں دینا، کندھے مٹکائے گا، سینہ تانے گا، غصے سے بات کرے گا یا گھور کے دیکھے گا، میں بے نیازات ہوں، اگر مجھے غصہ آ گیا مجھے میری کبریائی کی قسم ذلت کے ایسے گڑے میں پھینکوں گا کہ قیامت کی صبح تک تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔